أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اس کا ترجمہ دیکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اذا کا معنی ہے جب، جاء آ جائے، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، اللہ واو کا معنی اور، الفتح فتح اور کامیابی کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی. اور رأیتا، آپ نے دیکھ لیا. رأیتا، آپ نے دیکھ لیا. الناس، لوگوں کو. الناس، لوگوں کو. یدخلون، کہ وہ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں. یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں. فی کا معنی ہوتا ہے میں، دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں. فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں. افواجا، فوج در فوج. افواجا، فوج در فوج. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا ترجمہ ہوا اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فسبح، فا کا معنی ہے تو، پس کے معنی میں بھی آتا ہے، تو کے معنی میں بھی آتا ہے. سیاق و سباق دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو سبح، آپ تسبیح کیجئے، آپ تسبیح بیان کریں. سبح یسبح تسبیحا، صرف یصرف تصریفا، باب تفعیل سے. بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. یہاں پہ با جو ہے کے ساتھ کے معنی میں ہے. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واستغفر، واو کا معنی اور، استغفر ہو، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے مغفرت طلب کیجیے. استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا.
انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی کان توابا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک وہ یعنی اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النصر کی تلاوت بھی ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو اس سورت کو سورۃ النصر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں نصر یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں اس کو سورۃ الفتح بھی فرمایا گیا کیونکہ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ التودیع تا واو دال یا عین سورۃ التودیع بھی ہے. تودیع کا معنی ہے الوداع کہنا، رخصت کرنا. آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے حج کیا یا حج کی تربیت لی ہے، طواف وداع. طواف وداع کا مطلب ہے جاتے ہوئے طواف کرنا. تو اردو میں بھی یہ الوداع کا لفظ مختلف طرح بولا جاتا ہے، جیسے الوداعی پارٹی، الوداعی مجلس، الوداعی ملاقات. تو یہ سورۃ التودیع وہ سورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس لیے اب آپ دنیا والوں کو الوداع کہہ دیجئے. تو یہ قرآن مجید کی وہ آخری مکمل صورت ہے جس کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی. یعنی سب سے آخر میں مکمل جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے. البتہ اس صورت کے بعد کچھ مختلف آیتیں نازل ہوئیں. مثلا حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی، چھٹے پارے میں ہے سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں پورا کر چکا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پورا کیا تم پہ اپنا احسان، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے. اسی طرح اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ آخری آیتوں میں سے ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں.
آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129. تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ آخری آیتوں میں سے ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، باری ہے اس پہ کہ تم کو تکلیف پہنچے. حریص علیکم، وہ بہت زیادہ حریص ہے تمہاری بلائی پر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پہ نہایت شفیق مہربان ہے. فإن تولوا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل، تو کہہ دیں کافی ہے، حسبی اللہ، یعنی کافی ہے اللہ تعالی میرے لیے. لا الہ الا هو علیہ توکلت، کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. اسی طرح سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی نازل ہوئی، آیت نمبر 281. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن لٹھائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تقریباً 60 یا 70 دن حیات رہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے خوش تھے، کیونکہ اس صورت کے اندر کامیابی اور فتح کا ذکر ہے. اس لیے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت رو رہے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو آپ کی رخصتی کا پیغام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو یہی ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور چھپکے چھپکے ان کے کان میں کچھ کہا. تو یہ بات سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپکے چھپکے کوئی بات فرمائی تو وہ ہنس پڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی اور تم اسے سن کے رو پڑی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کوئی بات فرمائی تو تم ہنس پڑی. تو بتانے لگی کہ میں وہ بات نہیں بتا سکتی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی مرتبہ یہ بات بتلائی تھی کہ مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ تو یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دوسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ تو یہ سن کے میں ہنسنے لگی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کے جو غم ہوا تھا وہ دنیا سے جلدی جانے کی خبر سن کے کم ہو گیا تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال سے کچھ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے یا اللہ کے پاس جانا چاہے۔ اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ تو یہ سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں اس سے کوئی اور مراد نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اس لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ عمر میں تو بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم اور تفکر سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بھی دی تھی کہ اس کو کتاب سکھا دے، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے عمر ہونے کے باوجود ان کو اپنی مجلس میں بڑی اہمیت دیتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین، اس لڑکے کو بہت اہمیت دیتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ ان کا عالم ہونا ہے، یہ بات کو خوب سمجھتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ سب صحابہ جمع تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت پڑھی، پھر صحابہ سے پوچھا آپ کے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی اطلاع دی گئی ہے،
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کیا آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا ہے، اب آپ آگے چلنے کی تیاری کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس وقت بقیہ حضرات کو اندازہ ہوا کہ واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ناعمر ہونے کے جو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو اور دین کو بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، تو اکثر مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ اس آیت سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ نصر اللہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی پیش خیمہ بنی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیا آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب تک مکہ کا فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت اسلام لانے والوں کی تعداد تھوڑی تھی، اکا دکا حضرات میں سے کبھی ایک کبھی دو اسلام لے آئے، اس طریقے سے لوگ اسلام قبول کرتے رہتے تھے۔ لیکن اس آیت میں فوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فوج کا جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جماعت کو کہتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے سارے عرب والے یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب آتے ہیں یا نہیں، وہ سب فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے سے مقابلہ کرتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی، غزوہ احد، بدر وغیرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر مکہ فتح کر لیا، اور سورۃ الفیل میں اس کا ذکر ہے کہ جب ابراہم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر لایا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس لیے عرب بطور خاص یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نبی برحق ہے تو آپ کے لیے مکہ مکرمہ ضرور کھول دیا جائے گا، اور اگر آپ خدا نخواستہ نبی برحق نہیں ہے تو اصحاب الفیل کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ کی طرف غلط نیت سے بڑھتا ہے اس کا حشر بھی ابرہہ جیسا ہوگا۔ لیکن جب تمام قبائل نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے قبضے میں مکہ مکرمہ آ گیا، وہاں پہ اپنی دینی حکومت قائم کی، اس سے پہلے اگرچہ لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے،
لیکن فتح مکہ کے بعد پورے قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض قبائل اپنے نمائندے بھیجتے تھے اور وہ نمائندہ پورے قبیلے کی طرف سے اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد عرب کے اندر بت پرستی کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ کچھ یہودی رہے اور کچھ عیسائی رہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن کوئی بت پرست باقی نہ رہا۔ سارے قبائل نے بت پرستی چھوڑ دی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ اسلام قبول کر رہی ہیں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ چکی ہے اور فتح بھی ہو گئی ہے، قرآن مجید نے پھر آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ دیکھیے آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ بیت اللہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پاس آ گیا ہے، بت پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور تمام قبائل فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ واپسی کی تیاری کیجیے، کیونکہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کام کی جگہ ہے۔ تو یہ وہ بنیادی نقطۂ نظر ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا ہی رہنے کی جگہ ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، کام ختم ہو گیا تو اب واپس چلو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب چونکہ کام ختم ہو چکا ہے اور آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ نے بہت کام کر لیا اور آپ نے بہت سے لوگوں سے مقابلہ کر لیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا لی، تو اب آپ آرام کیجئے اور ہمارے پاس تشریف لے آئیے، یعنی واپسی کی تیاری کر لیجئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے یہ مؤمن کے لیے تحفہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤمن قبر کے اندر پہنچتا ہے، سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد منکر نکیر مؤمن سے کہتے ہیں اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی تو اب آرام کر لے۔ کیونکہ تو نے دنیا میں بہت محنت کی ہے، بہت تک کر آئے ہو۔ یہ فرشتے اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، اصل آرام وہ تو آخرت کا آرام ہے، اور اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک رسالے میں شوق وطن میں یہ حدیث لکھی ہے، شوق وطن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مؤمن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح عالم آخرت میں جاتی ہے، وہاں دوسری ارواح کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے،
اور وہ روحیں جو ہے اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں کہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کے ہاں بچے ہو گئے. کسی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ کہتی ہے اس کا تو کب کا انتقال ہو گیا. تو وہ روحی کے پھر کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ دوزخ میں چلا گیا. جب یہ سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک روح باقی روحوں سے کہتی ہے کہ اس سے زیادہ سوالات نہ کرو، یہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو ذرا آرام تو کرنے دو. بہرحال مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں. حتیٰ کہ کسی انسان کے پاس جتنا پیسہ بھی ہو، کتنے ہی کچھ ہو، تو پھر بھی مومن کو آرام نہیں ملتا. اب آپ رات کو سوئے تو فکر لگی کہ صبح نماز پہ جانا ہوگا. اتنی گہری نیند ہے، لیکن چونکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی نماز کی طرف جانا پڑ رہا ہے. تو اب کہاں آرام؟ آدمی آرام سے کہاں سو سکتا ہے؟ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا، ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو قیلولہ بھی صحیح طرح نہیں ہو رہا. تو یہ دنیا جو ہے آرام کی جگہ ہے ہی نہیں. یہاں تو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. البتہ جب آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو سارے فرائض، واجبات، حلال و حرام، محنت، تھکن، پریشانی کے سب چکر ختم، اور پھر قبر میں راحت ہی راحت ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ قرآن مجید کی اس حکم پہ عمل کیا کرتے تھے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ رکوع میں یہی الفاظ پڑھتے تھے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس طریقے سے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ سنت ہے، اسی طریقے سے رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کو اپنی آخرت کی منزل قریب آتی محسوس ہو، انسان کو کثرت سے یہ سورت پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی جوانی کے جوش اور ولولے میں ہوتا ہے اور پھر جب آہستہ آہستہ جب اترائی شروع ہوتی ہے تو اس کا دل دنیا سے کٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک وجہ تو دنیا کی تکلیفیں ہوتی ہے، کبھی بیوی سے، کبھی بچوں سے، کبھی ادھر ادھر سے تکلیفیں پیش آتی ہے. تو ان تکلیفوں کا پیش آنا بھی بڑی نعمت ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس میں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان کا دل دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے اکتانے لگتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے. تو فسبح بحمدک میں تسبیح کا لفظ موجود ہے.
تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام صفات میں برائیوں اور عیوب سے منزہ یعنی پاک قرار دینا۔ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ترجمہ ہے۔ تو پاکی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ آیا ہے حمد کا، تو حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تعریف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال، صفات جلال، صفات جمال اور صفات نوال ثابت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، علم والے ہیں، ادا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعلیٰ صفات ثابت کرنا حمد کہلاتا ہے۔ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمد کہلاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات ہے، اسی لیے الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، تیسری چیز اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا۔ مغفرت کہا جاتا ہے ڈھانپنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں۔ اور توبہ کا لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا۔ تو جب آدمی گناہوں سے اور نفس و شیطان کے پنجوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے توبہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور جو بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے تواب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین بھی کی، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو لفظ تواب ایسا عجیب لفظ ہے جو بندے اور اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ بندے کے لیے استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یعنی توبہ کر لی۔ اور جب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تواب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رجوع فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ برستی رہتی ہے۔ اگر بندہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کہیں زیادہ بندے کی طرف رجوع فرمائے گا، وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، یعنی بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔
جب میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، جتنے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تسبیح اور حمد صرف کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے۔ کہ تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، کہ میرا رب جو ہے تمام عیوب سے بالا اور برتر ہے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو اس طرح تسبیح بیان کریں، سبحان ربی العظیم، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والا ہے۔ اور جب آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بالا اور برتر ہے۔ تو جب ان کلمات کے معنی اور مطالب جو ہے وہ مستحضر ہے تو ایک طرف آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اور دوسری طرف اپنی حقارت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جو یہ کیفیت بڑھتی جائے گی عبدیت کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مزید کہا گیا واستغفر، کہ اس سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا، ان سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے مزید بھی سورہ فتح میں اعلان فرما دیا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ آپ کی اگلی پچھلی بھول چوک ساری معاف ہے۔ اس فرمان کے باوجود آپ کو مغفرت مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کا کام یہی ہے کہ اپنے بھول چوک پہ نظر رکھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، کوئی کتنے ہی بڑا آدمی ہو، لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون مقدس ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو گناہ کی نسبت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ نے عزیمت کو چھوڑ کے رخصت پہ عمل فرمایا تو اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے یہ کم درجے کی بات ہو گئی، حالانکہ حقیقت میں یہ گناہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ اپنے اجتہاد سے کوئی بات فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کی اجازت تھی اور آپ کا اجتہاد حجت تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اجتہاد کو تبدیل کر دیا جاتا تھا تو آپ اس پہ استغفار فرماتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ترقی فرماتے رہتے تھے، مسلسل ترقی فرماتے رہتے تھے۔ تو ہر آدمی مرتے دم تک دین پہ عمل کرتے رہنے سے ترقی کرتا رہتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس وقت اس کی ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے اندر مستقل ترقی فرماتے رہتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مرحلے پہ پہنچتے تھے اور نیچے کی طرف دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے کہ اب تک کہاں رہا،
جب اوپر درجے میں پہنچے تو نیچے کا درجہ ایسا تھا جیسے میں وہ کسی گناہ میں تھا، حالانکہ وہ درجات کا فرق ہے۔ تو یہ سب کے سب ایمان اور نیکی کے درجات ہیں۔ اب کوئی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے کہ میں نیک ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی یا گناہ ہی نہیں ہوتا۔ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ پہ یہ تکلیف آ گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان سے بھول چوک جو ہے ہوتی رہتی ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو استغفار کا حکم ہے، تو ہم اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہمیں استغفار کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہی استغفار جو ہے آدمی کو ترقی کے منازل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اگر انسان استغفار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے گناہوں اور عیبوں پہ نظر چھوڑ دے، تو اس کی ترقی جو ہے بند ہو جاتی ہے۔ سورہ نوح 29ویں پارے میں ہی آیت نمبر غالباً 10-11، اس میں باقاعدہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 انعامات بتائے گئے ہیں استغفار پڑھنے والے کے لیے۔ ایک یہ بتایا گیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں۔ یہ بڑا مجرب عمل بھی ہے کہ اگر کسی کے ہاں مال کی تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، تو وہ کثرت سے کم از کم 313 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ گویا کہ اس کے سامنے اس کا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلسل تسلسل کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے ہر غم اور تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں، کشادگی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق نصیب ہوتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اور اسے اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو اس صورت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب آدمی محسوس کرے کہ میرا وقت قریب ہے، مجھے دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے، تو پھر اسے عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، وہ بھی انفرادی عبادت، رجوع اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ انتقال کے وقت بہت زیادہ عبادت کرنے لگے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کے آرام کا وقت ہے،
آپ کو زیادہ آرام کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ جب منزل سامنے نظر آتی ہے تو گھوڑا اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو پھر اس عبادت میں تسبیح، تحمید، استغفار اور توبے کا خوب زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ان 4 چیزوں کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور رحمت خداوندی ہی وہ چیز ہے جو آدمی کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و رحمت سے ڈانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرما دے، اور اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔